اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ میرے سونے نبی کی سنت ہے۔ مگر کسی بھی انسان کے ساتھ اتنی محبت بھی نہ کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں، لوگ تمہیں پاگل کہنے لگیں، لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں، کہ دل میں خدا رسول کی محبت کے لیے بھی جگہ نہ رہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا۔ صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت بھی کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ شخص بھی بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ بیوی کی محبت میں مجنون بن چکا تھا، بیوی کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ جو بھی اس کی بیوی کو دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ اس کی بیوی زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بیوی کے ساتھ خوبصورت لمحات گزرتے گئے، بیوی کے ساتھ خوبصورت وقت گزرتا گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی مہلک بیماری نے اس کی بیوی کو گھیر لیا۔ اس کی بیوی مہلک بیماری میں پھنس گئی۔ وہ بیماری اس قدر خطرناک تھی کہ اس بیماری نے اس کی بیوی کو موت کی دبوچ میں دے دیا۔ ایک وقت ایسا آیا، بیماری کی وجہ سے اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ وہ موت جس کا نام سنتے ہی بڑوں کے جسم کانپنے لگ جاتے ہیں، انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ موت جس گھر میں ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہی موت ہے۔ خوبصورت وقت گزر رہا تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا، بیوی کی زندگی کا سورج ڈھل گیا۔ موت کا فرشتہ آیا، اس نے بیوی کی روح نکالی، قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سلایا۔ بیوی فوت ہو گئی، مر گئی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا، تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ خوبصورت بیوی فوت ہو گئی، بیوی سے محبت کرنے والا شوہر، مودت کرنے والا شوہر، بیوی کے بغیر زندہ نہ رہنے والا شوہر کافی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے زار و قطار روتا رہا، بیوی کی قبر پر بیٹھ کے زار و قطار روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، دعا کرتا رہا، اللہ یا تو مجھے بیوی کے ساتھ سلا دے، یا میری بیوی کو زندہ کر دے، یا مجھے مار کے قبر کے اندر سلا دے، یا میری بیوی کو زندہ کر دے، اس لیے کہ میں بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں بیوی کے بغیر تیری دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ کافی عرصہ گزر گیا، بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے زار و قطار روتا رہا، وہیں بیٹھ کے کھاتا، وہیں بیٹھ کے پیتا، جب تھکتا تو وہیں سو جاتا، دن رات بیوی کی قبر پر ہی گزارتا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جاتے جاتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی قبرستان سے ہوا جس قبرستان کی قبر پہ بیٹھ کے یہ بیوی سے محبت کرنے والا شخص رو رہا تھا، جس قبرستان کی قبر پہ بیٹھ کے زار و قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبرستان سے گزر ہوا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبرستان کے اندر کسی شخص کے رونے کی آواز سنی تو آپ قبرستان کے اندر داخل ہوئے. جب غور کیا تو دیکھا ایک شخص ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھا زارو قطار رو رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس شخص نے اپنا منہ اٹھایا، سر اٹھایا، دیکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا تو کون ہے؟ کہا میں دکھوں کا مارا ہوں، میں دردوں کا مارا ہوں، میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس سے اس کی خوبصورت بیوی چھین لی گئی، میں وہ بدقسمت انسان ہوں جس سے اس کا پیار چھین لیا گیا، محبت چھین لی گئی. کہا یہ کس کی قبر ہے؟ اس نے کہا یہ میری بیوی کی قبر ہے. میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، بے پناہ پیار کیا کرتا تھا. میری بیوی کو اللہ نے مار دیا. اب میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ یا تو مجھے مار دے یا میری بیوی زندہ کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا کافی عرصہ گزر گیا ہے. کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر ترس آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا، اگر میں تیری اس مرنے والی بیوی کو زندہ کر دوں جو قبر میں لیٹی ہوئی ہے، اسے اگر دوبارہ زندہ کر دوں، یہ دوبارہ دنیا میں آ جائے، پھر تو اپنے گھر کو لوٹ جائے گا؟ اس نے کہا آپ کا مجھ پر احسان ہوگا اگر میری بیوی واپس دنیا میں آ جاتی ہے تو. اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آپ مردے زندہ فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی اس قبر کے سرہانے آئے، 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، دعا کی. دعا مانگنے کے بعد اسی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے قبر کے اندر سونے والے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت واپس دنیا میں آ جا. اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت واپس دنیا میں آ جا. ایک دم قبر پھٹی. قبر کے اندر سے ایک حبشی نوجوان نکلا، کالے رنگ کا حبشی نوجوان نکلا. بیوی سے محبت کرنے والا شخص بھی دیکھ رہا ہے. ایک دم قبر پھٹی، اندر سے ایک حبشی نوجوان نکلا. اس کے کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. وہ اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر نکلا. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے منہ سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ تیرے کانوں سے آگ کے شعلے کیوں نکل رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت اسی زبان سے میں غیبت کرتا تھا اور ان کانوں سے غیبت سننا پسند کرتا تھا، چغلیاں سنتا تھا، چغلی کرتا تھا. وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، یہ میرا معمول تھا. دوسروں کے پردے فاش کرنا، دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنا، دوسروں کے عیب عیاں کرنا، یہ میرا معمول تھا. انسان نے کوئل سے پوچھا کوئل اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا گلاب اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھائے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اسی زبان سے لوگوں کی غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، ایک دوسروں کو آپس میں لڑاتا تھا اور ان کانوں سے غیبت سننا پسند کرتا تھا، گندے کلمات سننا پسند کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر کرم کرے. تو جس طرح آیا تھا اسی طرح قبر میں چلا جا. وہ جس طرح زندہ ہوا تھا اسی طرح مر کر قبر میں چلا گیا. قبر بند کر دی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا او نادان، تو کہہ رہا تھا یہ میری بیوی کی قبر ہے اور یہ تو حبشی کی قبر نکلی، تیری بیوی کی قبر کون سی؟ اس نے کہا حضرت میں بھول گیا، میری بیوی کی قبر تو ساتھ والی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساتھ والی قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے. فرمایا اللہ کے حکم سے اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آ. ایک دم قبر پھٹی، اندر سے مٹی جھاڑتی ہوئی ایک خوبصورت عورت باہر نکلی.
مٹی جھاڑتی ہوئی خوبصورت عورت باہر نکلی۔ اس شخص نے کہا حضرت یہی تو وہ میری بیوی ہے جس کی جدائی نے میرا سکون چین و قرار کھو لیا، یہی تو وہ میری بیوی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب اس طرح کر، بیوی کو ساتھ لے اور گھر کو چلا جا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سفر کو روانہ ہو گئے۔ اس نے اپنی بیوی کے بال سیدھا کیے، بالوں سے مٹی نکالی، بیوی کا منہ صاف کیا، بیوی کے کپڑے صاف کیے۔ صاف کرنے کے بعد کہنے لگا اے حسن کی ملکہ، اے شہزادی، کافی عرصہ گزر گیا، تیری جدائی نے مجھ سے میرا سکون چین و قرار کھو لیا، کافی عرصہ گزر گیا ہے، میں سکون کی نیند نہیں سو پایا، میں آرام کی نیند نہیں سو پایا، میرا جی چاہتا ہے کہ تو بیٹھ جا، میں تیری ران پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤں۔ قبرستان کے اندر ہی یہ بیوی کی ران پہ سر رکھ کے سو گیا، اس کو نیند آ گئی۔ بیوی کی ران پہ سر رکھ کر یہ خواب کی دنیا میں چلا گیا۔ اس کی بیوی نے دیکھا وہاں ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا ہے۔ ایک دم شہزادی کی نظر اس خوبصورت عورت کی طرف پڑی اور عورت کی نظر خوبصورت شہزادی کی طرف پڑی، دونوں ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے۔ گھوڑے پر سوار شہزادے نے اس خوبصورت عورت کو دیکھا اور عورت نے گھوڑے پر سوار شہزادے کو دیکھا، دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا، دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ اب شوہر ران کے اوپر سر رکھ کے سویا ہوا ہے، بیوی شہزادے کی محبت میں فنا ہو بیٹھی ہے، شہزادے کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔ جوانو، رب سے محبت کرو، بس رب سے عشق کرو۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ دنیا کی محبت بیکار محبت ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ کی گئی محبت بیکار محبت ہے۔ تم اللہ سے محبت کرو۔ دنیا بے وفا ہے، دنیا دھوکے گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب ہے۔ اس کی محبت سے بچ جاؤ، دل میں اللہ رسول کی محبت بٹھا لو، تم دنیا میں بھی کامیاب، تم آخرت میں بھی کامیاب۔ اب اس شہزادے نے کیا کیا، اس خوبصورت عورت کو اپنی طرف بلانے کا اشارہ کیا۔ خوبصورت بیوی نے شوہر کا سر ران سے اٹھایا، زمین پر رکھا، اٹھی، شہزادے کے گھوڑے پر بیٹھ کے شہزادے کے ساتھ روانہ ہو گئی، شہزادے کے ساتھ ہی چلی گئی۔ ادھر سے اس کم وقت شوہر کی جب آنکھ کھلی، اس نے دیکھا بیوی پھر سے غائب ہے۔ قبر کے اندر جھانک کر کے دیکھا، قبر کے اندر بھی بیوی نہیں۔ پھر سے وہی پریشانی، پھر سے وہی ٹینشن۔ کافی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے زارو قطار روتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام کی منت کرنا پڑی، کافی عرصہ خون کے آنسو بہا کے روتا رہا، دعائیں مانگتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے چلو ایک بار سن بھی لیے، بیوی کو زندہ صحیح سلامت دنیا میں واپس کر دیا ہے۔ اب پتہ نہیں بیوی کہاں چلے گئی، اب ایک اور نئی ٹینشن بن گئی، نئی پریشانی بن گئی۔ خیر، پیروں کے نشانات کے ذریعے، پیروں کے نشانات کے ذریعے یہ بیوی سے مودت کرنے والا شوہر پیروں کے نشانات کے ذریعے پیچھے بھاگتا بھاگتا چلتا چلتا اس جگہ تک جا ہی پہنچا جہاں اس کی بیوی کھڑی تھی۔ شہزادہ اور اس کی بیوی محبت بھری باتیں کر رہے ہیں۔ یہ شخص جاگ کہتا ہے او شہزادے، تیری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کو اٹھا کر یہاں لے آیا؟ اس نے کہا تیری عقل ٹھکانے پر ہے، یہ تو میری لونڈی ہے، تیری بیوی کہاں ہے؟ اس نے کہا اسی عورت سے پوچھ لو، یہ تو میری بیوی ہے۔ جب شہزادے نے عورت کی طرف اشارہ کیا تو عورت نے کہا اور تو میرا کیا لگتا ہے؟ میں تو تیری کچھ نہیں لگتی، اور تو میرا شوہر کہاں سے آ گیا؟ اپنا رنگ دیکھ، اپنی کالی شکل دیکھ اور میرا حسن دیکھ، میں تیری بیوی کیسے بن گئی؟ میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، خبردار اگر میرے اوپر انگل بھی اٹھائی تو۔ یہ دونوں آپس میں لڑ ہی رہے تھے، آپس میں جھگڑا ہی کر رہے تھے۔ وہ کہتا تھا میری لونڈی ہے، یہ کہتا تھا میری بیوی ہے، تینوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک بار پھر سے وہاں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب تینوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے قریب آئے۔ یہ شخص دوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں پر جا لپٹا، پیر پکڑ کر عرض کرنے لگا یا حضرت، یہ وہی میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے زندہ کیا ہے،
جس کی محبت میں فنا ہو کر، جس کی مودت میں آ کر میں کافی عرصہ کڑکتی دھوپ میں، تتی ریت میں، قبرستان میں بیٹھا زار و قطار روتا رہا، یہ وہی میری بیوی نہیں؟ اللہ کے نبی نے جب دیکھا فرمایا لگتی تو وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ اللہ، اے اللہ کے نبی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، استغفر اللہ۔ جب اس نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا، اچھا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا میں نے تجھے زندہ نہیں کیا؟ اس نے کہا آپ نے تو مجھے زندہ نہیں کیا، میں تو اس شہزادی کی لونڈی ہوں۔ اللہ کے نبی کے سامنے اس نے جھوٹ بولا اور اللہ کے نبی کو اس نے جھوٹا بھی کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اگر تو مجھے جھوٹا کہہ رہی ہے تو پھر میں اللہ کے حکم سے تجھے حکم دیتا ہوں، جس طرح تو زندہ ہوئی تھی، جس طرح میں نے تجھے زندہ کیا تھا، اسی طرح میں تجھے مرنے کا حکم دیتا ہوں، اب بھی اور اسی وقت مر جا۔ این اسی وقت وہ خوبصورت عورت پھر سے مر گئی، پھر سے مٹی کا ڈھیر ہو گئی۔ جب وہ عورت مر گئی، زمین پر جا گری، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو، جس نے ایک ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا، پھر ایمان کی حالت میں مرا، پھر اللہ نے جنت میں اسے اعلیٰ مقام دیا، وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو ایمان کی حالت میں مرا، پھر کفر کی حالت میں اٹھایا گیا، پھر کفر کی حالت میں مرا، اور کل قیامت کے دن وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ اسی بدبخت عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا او ناتان، تو نے دنیا والوں سے محبت کی، بیوی کی محبت نے تجھے اس قدر دھوکے میں ڈالا، اس قدر فریب میں ڈالا، کتنا عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے زار و قطار روتا رہا، مگر صلہ کیا ملا؟ بیوی بے وفائی کر کے تیرے منہ پر تماچا مار کے آگے چلی گئی۔ او نادان، جس طرح تو نے بیوی سے محبت کی، جس طرح تو نے ایک انسان سے مودت کی، کاش کہ اسی طرح تو میرے رب سے محبت کر لیتا، کاش کہ اسی طرح تو میرے رب سے عشق کر لیتا، میرا اللہ کل قیامت تک تجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑتا۔ جس طرح آج تیری بیوی نے تجھے تن تنہا اکیلا چھوڑ دیا، تجھے کسی خاطر کا نہیں رکھا، جلدی سے توبہ کر، اللہ کے ساتھ یاری لگا لے، اللہ سے لو لگا لے، اللہ کے ساتھ صلح کر لے، دل سے دنیا کی محبت نکال کر پھینک دے، جڑ سے نکال کر پھینک دے، یہاں پر صرف اللہ کی محبت رکھ، اللہ اللہ کیا کر۔ اللہ کی محبت تو وہ محبت ہے جو قیامت کی صبح تک انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتی۔